اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس میں جان ہے منہ میں زبان ہے، جو چاہو بک لو، مگر جب سینے پہ دم آئے گا سب پتہ لگ جائے گا۔ نزا کا ایک جھٹکا 70 تلواروں کے زخم کے برابر۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ فرمایا اگر فرشتے پکڑے نہ ہوں تو مردہ پورے گھر میں تڑپے، معاذ اللہ، جیسے مرغ کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ تڑپتا ہے، مردہ تڑپے، مگر فرشتے پکڑے ہوتے ہیں، جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے۔ سن لیا دامن گیرا والا، سن لے خوب اچھی، آگے تو جان تیرا کام جان۔ اللہ اللہ، مرید ہونے سے کیا فائدہ جب عقیدہ نہیں صحیح۔ اللہ اللہ۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میرے محبوب پیارے آقا کے غلام کی روح ایسی نکالی جائے گی، ایسی نکالی جائے گی جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے چھاتی جدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا ایک شخص مر رہا تھا اور اس کے اللہ اللہ 2 بوٹی پہ ایمان بیچا جا رہا۔ تم جانو بھائی، تمہارا کام جانے، ولیمہ نہیں چھوڑیں گے، شادی نہیں چھوڑیں گے۔ معاذ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے تیری اماں کو رنڈی کہے، تیرے باپ کو حرامی کہے، پھر وہ ادھر بیٹھ کے کھائے اور تو ادھر بیٹھ کے کھائے؟ نہیں، اس وقت تو کہتا ہے اگر ان کو دعوت بھی دی تو میں نہیں آؤں گا۔ اگر ان کو، جنہوں نے میری اماں کو گالی دی، باپ کو، فرمایا اتنی محبت بھی تجھے آقا سے نہیں ہے، اتنی محبت بھی تجھے سرکار سے نہیں ہے۔ یہ جنازہ رکھا ہے، بھیا کہہ رہے ہیں اسے چھوڑو، اسے کسے چھوڑے؟ میں نے کہا آج اس کو سب نے چھوڑ دیا، آج اس کو، اور کاش کہ اس نے آقا کے لیے پہلے ہی سب کو چھوڑ دیا ہوتا تو کیا کہتا قبر میں؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی، وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی، اور نکیرین آتے ہمارے قدم آؤ، نکیرین آتے ہمارے قدم آؤ، نکیرین آتے ہمارے قدم آؤ، وہیں آقا ہوں گے، وہیں بات ہوگی، وہیں آقا ہوں گے، وہیں بات ہوگی۔ اللہ سے ڈرو، اس کے محبوب کی شرم کرو۔ دامن گیرا والو، تمہاری بہت بری حالت ہے، اللہ کے حبیب کو بے بس کہے اور تم جیسے نالائق اس تطہیر کے بارے میں پکو۔ معاذ اللہ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں
توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، ابھی جس میں جانے پتہ نہیں دامن گیرا بھی تم کرناٹک پہنچ سکو نہ، راستے میں موت آ جائے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، قاری صاحب ادھر آ جاؤ سن لو، اللہ اللہ قاری تمجید سن لو، یا ایھا الذین اذا سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ کون سا پارہ ہے قاری صاحب؟ بیٹھ جائیے۔ کون سا؟ چھٹا پارہ ہے۔ مفہوم آیت مقدس آیا ایمان والو، یہ بریلی شریف کی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف اللہ کے محبوب پر جو نازل ہوا۔ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو، سن لو دامن گیرا والو، بے بس بے پتہ چلے گا ایک ایک کو پتہ لگے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مدد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو، دھو اپنے، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، اور محبوب خدا فرما رہے ہیں دھو اپنے ہاتھوں کو، دھو اپنے، خدا فرما دھو چہروں کو، اللہ کا حبیب کہہ رہا دھو ہاتھوں کو۔ سبحان اللہ۔ کون سا پارہ ہے؟ سن لے دامن گیرا والا، اللہ خدا فرما رہا دھو اپنے چہرے کو، اور اللہ کا حبیب فرما رہا دھو اپنے ہاتھوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دھو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور اس کا حبیب کہہ رہا دھو، اللہ اللہ کلی کرو۔ کیا فرما رہا ہے؟ کلی کرو۔ ناک میں خدا کہہ رہا ہے ہاتھ دھو، محبوب خدا کہہ رہا ہے کلی کرو۔ صبح ہے کوئی مائی کا لال، مفسرین فرماتے ہیں بزرگان دین، اے مالک و مولا، جب وضو کا یہی طریقہ تھا کہ ہاتھ دھویا جائے، کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، تو قرآن کا یہ انداز تو نہیں ہے مولا، یہ مشیت کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، وہ ظالم آئیں گے، وہ نابکار آئیں گے جو میرے محبوب کو بے بس رکھیں گے، اندھے ہو جائیں گے، مگر جب اللہ اللہ وضو کا طریقہ ہوگا، اللہ خدا فرمائے گا کہ چہرے کو دھو، میرا محبوب کہے گا ہاتھوں کو دھو۔ پتہ چلا اللہ نے محبوب کو محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے، احمد مختار بنا کر بھیجا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو دشمن ہے بے بس کہنے والے جائیں جہنم میں، ہاں مگر ہمارا آقا سبحان اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دے کے محبوب کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، سرکار پھر تشریف لے گئے، عرض کیا مولا نمازیں زیادہ ہیں، رب نے 5 کو معاف کر دیا، کہتا ہے
45 دے دیں۔ پھر اس کے بعد تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہے، آپ کی امت ادا نہ کر سکے گی۔ آقا پھر تشریف لے گئے، رب نے پھر 5 معاف کر دی، 40 لے کر آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں ادا کر سکے گی۔ آقا پھر تشریف لے گئے، ہمارے تمہارے پیارے رب نے 5 پھر معاف کر دی، 35 لے کے آئے، یعنی 9 مرتبہ آنا اور جانا، آنا اور جانا، آنا اور رب تو علیم و خبیر ہے، اس کے تو وہابی بے ایمان اور تطہیری بھی قائل ہیں کہ اللہ غیب جان۔ ارے کم وقتو، خدا جب جانتا تھا مالک و مولا اپنے محبوب کو 5 نمازیں لے کے بھیج دیتا، تیرا حبیب چلا آتا۔ اللہ اللہ، رب کی مشیت نے جواب دیا، وہ ظالم آ رہے ہیں جو میرے محبوب کو بے بس کہیں گے، لہذا میری مشیت نے بتا دیا، میں نے بے بس بنا کر نہیں بھیجا ہے، جائے تطہیر جہنم میں نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ خدا 45 معاف کرا دے گا اور 5 اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے جائے گا۔ تبھی اعلیٰ حضرت میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ آج میرے سرکار کی ولادت کی تاریخ ہے، سن لو۔ قرآن پاک فرمایا 4 بیویاں تمہارے لیے جائز ہیں، 4 مگر جب اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم دانائے غیوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی سے کیا تو آقا نے فرمایا علی جب تک میری شہزادی حیات ہے تمہارے لیے دوسری شادی جائز نہیں۔ سبحان اللہ، خدا کہے 4 محبوب خدا فرمائے 1۔ اب اعلیٰ حضرت پکار، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، وہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم والی و بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا جبریل آقا کی بارگاہ میں 1 مرتبہ آتے ہیں اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے تھے۔ اب صحابہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ حضرت علی فرما رہے ہیں جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کے پاس 1 مرتبہ اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے پوچھا علی آپ نے کہا؟ فرمایا جی۔ آپ نے شاہ فرمایا علی اللہ اللہ بتاؤ اللہ اللہ۔ تو حضرت علی نے ان صحابہ سے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا علی سبحان دروازہ ہے علم کا، علی دروازہ ہے علم کا اور میں اس کا شہر ہوں، تو جو آئے گا دروازے سے آئے گا، جائے گا تو دروازے سے جائے گا، لہذا آنا ایک مرتبہ جانا دو مرتبہ۔ وہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ بقیہ کہنے والے کچھ کہتے رہے، ہم تو سبحان اللہ آقا کا دامن تھامے ہیں انشاءاللہ، اور آقا جس پہ کرم فرمائیں گے وہ تھامے گا۔ ہم کسی سنی بھائی کے لیے بددعا نہیں کرتے، دامن گیرا کا ہو، کرناٹک کا ہو، کچھ بھی ہو، ہم بس یہی تمنا کرتے مولا اسے عقل دے دے اور اپنے محبوب کی محبت اس کے دل میں بسا دے۔ ہمارا دعا کرنا کام، فقیر آدمی ہے، ہم یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں گھسیڑ دیں، جنت میں تو وہی جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو مسکرا دیے تو حضرت علی کو، تو حضرت علی نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ بولے آج میرے آقا نے فرمایا کل پرسرات پہ سے علی سب کو گزارے گا۔ سمجھا؟ آج انہی کی ولادت کا دن ہے جو ہم گناہگاروں کو پرسرات سے گزار، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج انہی کی یاد بنائی جا رہی ہے، علی پرسرات پہ سے میری امت کو گزارے گا۔ تو حضرت علی بھی مسکرا دیے۔ تو حضرت مولا نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ ہاں حضرت مولا نے پوچھا اللہ اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لیے، وہ حضرت مولا علی نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ میرے آقا نے فرمایا علی دیکھے رہنا صدیق و فاروق کا دشمن گزرنے نہ پائے۔ اب تم عقل سے کام لو، آگے تم جانو، روٹی کھاؤ، بسم اللہ میں جاؤ، عقیقے میں جاؤ، ختنے میں جاؤ، وہابیوں کے ساتھ کھاؤ، تم جانو تمہارا، ہمارا کام یہ ہے سونا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاتے رہیو چور کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاتے رہیو چور کی رکھوالی۔ جب حضرت صدیق اور حضرت فاروق صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے دشمنوں کو اللہ اللہ پرسرات پہ گزرنے نہ دیا جائے گا تو نبی کے دشمن کیسے گزر جائے گا؟ آگے تم جان، ہم بھیا گئے نہیں، وہاں وہابی آئے تھے۔ ارے بھیا کے سر پہ کون سا حصہ؟ تم نہیں گئے، تم نے اپنی قبر سماج جاتے، تم اپنی قبر گندی کرتے۔ اللہ اللہ یاد رکھو، فرمایا اللہ اللہ قبر 7 مرتبہ آواز دیتی ہے، سنو دامن گیرا والو 7 مرتبہ۔ یہ مرغا مت کھاؤ، بریانی مت کھاؤ، پھر مت کہنا قیامت میں بتایا نہیں تھا بھیا نے۔ سن لو کرناٹک والو، اللہ 7 مرتبہ آواز دیتی ہے، یہ اندھیرا گھر ہے اجالا تلاش کر لے، یہ سانپ بچھوؤں اژدہوں کا گھر ہے تریاق تلاش کر لے، تیرے سب نورتن تجھے منو مٹی میں دبا کے چلے جائیں گے، لہذا یہاں آنے سے پہلے اپنے ساتھی تلاش کر لے۔ جس روز سے تو پیدا ہوا تیری زندگی گھٹ رہی ہے اور میں قریب آ رہی ہوں، اور تیرے اوپر دنیا نے
ایسی پٹی باندھی ہے تو بڑا خوش ہے کہ گاڑی آ گئی، بنگلہ بن گیا، نوکر لگ گئے، چاہے پیچھے مڑ کے دیکھ، جس روز سے پیدا ہوا زندگی گھٹتی چلی جا رہی ہے، میں بتدریج قریب آ رہی ہوں، یہاں کی کیا تیاری تم نے کی ہے؟ اللہ اللہ، آگے آپ جانو کرناٹک والوں، آپ کا کام جانے، اب اعلی حضرت کی سن لو، سبحان اللہ، سن لو، لحد میں شیک رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں شیک رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں شیک رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بھیا بتا دینا اپنا کام، اب قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی تو جنت میں جاؤ گے، آگے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں، لکھا مر رہا تھا، چاروں طرف سے عزیز و اقارب کھڑے ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دو آدمی ہیں کٹائی دبائے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب دنیا سے کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، اللہ اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی کے دشمن کے ساتھ بیٹھا تو یہ عالم ہے، وہابی تو اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے گا، مرنے کے ٹائم کیا حال ہوگا؟ جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے۔ اب اسی شعر کو الطاف صاحب نے کہا ہے جو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے، حدیث پاک کیا فرمایا سنو، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو۔ اچھا، جو تمہیں دے اور جس سے روکے اس سے باز رہو۔ اب قرآن شریف سنو، اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ 15واں پارہ ہے، اللہ فرمایا زمین پر اکڑ کے نہ چلو، رب نے منع کیا، رب نے
منع کیا ہے، مگر جو گئے ہیں حاجی ان سے پوچھنا کہ جب طواف حرم کرتے ہیں تو سینہ تان کے اور مونڈوں کو اچکاتے ہوئے چلتے، ارے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ ہندوستان میں منع ہے، امریکہ میں منع ہے، روس میں منع ہے، یہ محبوب کی وادی ہے۔ جب اللہ کا محبوب طواف کر رہا تھا تو سینہ تان کے اور مونڈوں کو اچکا کے چل رہا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج میں شامل کر دیا۔ اب جو حاجی آئے گا وہ سینہ تان کے اکڑ کے چلے گا۔ اللہ اللہ، اب اعلیٰ حضرت نے دیکھا وہابی بھی مجبور ہو کے چلتا ہے اور سنی مسرور ہو کے چلتا ہے اور یہی پڑھتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ قاری صاحب آئے، آنے کے بعد انہوں نے 4 رکعت پڑھی، وہ 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت ہم نے کہا قاری صاحب یہ کا تو بولے بریلی شریف گیا تھا، دیر ہو گئی تو ہم نے گھڑی دیکھی، ہم نے کہا 5:15 بج رہے، اب تو ظہر کا ٹائم نہیں ہے، بولے قضا ہو گئی۔ کیا بولے؟ قضا ہو گئی۔ اب بھی نہیں سمجھو گے، یعنی وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے تو قضا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی آئے، اللہ اللہ، اور انہوں نے نماز پڑھی 3۔ تو ہم نے پوچھا یہ وسیم بھائی 3 رکعت کون سی پڑھی؟ تو بولے ہمیں دیر ہو گئی تھی، مغرب کی پڑھی، ہم نے دیکھا 9 بج رہے، تو ہم نے کہا ٹائم نکل گیا۔ تو وسیم بھائی بولے قضا ہو گئی۔ اب بھی آپ نہ سمجھو گے، یعنی وقت سے پہلے پڑھو، وقت گزر جانے کے بعد پڑھو تو قضا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور وقت سے پہلے پڑھ لو تو ادا نہیں، وقت سے پہلے پڑھو تو ادا نہیں ہے۔ اب قاری صاحب نے پڑھا، ہم نے کیا پڑھا؟ بولے ظہر۔ ہم نے کہا ابھی تو 11:40 ہو رہے ہیں، ابھی ظہر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ پتا چلا کہ وقت سے پہلے پڑھو تو ادا نہ ہوگی، وقت گزرنے کے بعد پڑھو تو قضا ہوگی۔ مگر کیا ہے شان محبوب کی، مرنے والے مریں، جلنے والے جلیں، رہے گا۔ سن لو قاری سنو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جا جل جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، کیا اللہ اللہ جائیں جہنم میں، بے بس کہنے والے، بے بسوں کا ساتھ دینے، ان کو سب پتہ لگ جائے گا جب سینے پہ دم آئے گا۔ اللہ اللہ۔ دنیا کے کونے کونے کا حاجی عرفات میں ہے، اللہ اللہ۔ ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد معاد نیت باندھی عصر کی۔ بولے ابھی تو ٹائم ہوا نہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ بولے عصر کی نماز ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بولے ابھی ٹائم نہیں ہوا؟ بولے تمہیں نہیں معلوم جب اللہ کا حبیب میدان عرفات میں آیا تھا تو اس نے ظہر کی نماز عصر کے وقت ادا کری تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رب کی مشیت نے جواب دیا، ابلیس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو میرے محبوب کو بے بس کہے گی، بے بس رکھے گی، مگر جب وقت ظہر میں عصر کی نماز پڑھی جائے گی، عالم کہے گا ادا ہوئی ہے، مفتی کہے گا ادا ہوئی ہے، پیر کہے گا ادا ہوئی ہے، وہابی مجبور ہو کے پڑھے گا
اور سنی مسرور ہو کے پڑھے گا. کبھی اعلیٰ حضرت پکارتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. سن لو دامن گیرا والو، آگے تم جاؤ لو تمہارا کام جانے. ہاں یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں. آؤ کچھ کام کرے، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں. آؤ کچھ کام کرے، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. یہ کرناٹک، یہ آندھرا کام نہ آئے گا. کام آئے گا تو آقا کا دامن کرم کام آئے گا. جس حاجی سے جانا دامن گیرا والوں پوچھ لینا جو حاجی گئے ہیں. سبحان اللہ. اب وہاں سے چلے مغرب بعد مزدلفہ کے لیے. حج ہو گیا. اب جب چلے اللہ اللہ جیسے ہی مزدلفہ پہنچی گھڑی دیکھی تو مغرب کا 1 منٹ باقی تھا. وہ چلے نیت باندھنے، مولم نے پکڑ لیا. کیا کر رہا ہے؟ ابھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اس نے کہا نماز قضا ہو جائے گی. 1 منٹ کا سنو، اگر وقت میں پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے، اور وقت نکالنے کے بعد پڑھو گے تو ثواب کے حقدار ہوگے. اب مغرب کی نماز عشاء میں پڑھی جائے گی. بس بات اتنی ہے، وہابی مجبور ہو کے پڑھتا ہے اور سنی مسرور ہو کے پڑھتا ہے. اے میرے آقا، کیا اللہ نے آپ کو مالک و مختار بنایا؟ جب چاہو پڑھو اور جب چاہو منع کر دو. اب اعلیٰ حضرت پکارتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا. سبحان اللہ. ان سے میں نے یہی بتایا کسی سے بھی مرید نہ ہو، اور اگر وہابی دیوبندی سے دور ہو اور عشق رسول ہے دامن گیرا والوں خدا کی قسم جنت پہ جاؤ. اور بڑے بڑے سے پیر سے مرید ہو گئے اور وہابی کے ساتھ ہے تو جاؤ گے جہنم میں. میرا رب فرماتا قرآن شریف میں آیت کریمہ میں جل جلالہ، تم ان سے چھپ چھپ کے ملتے ہو. میں سب جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ دل کی دھڑکنیں دیکھ رہا ہے. روٹی نہ چھٹے، روٹی نہ چھٹے، بھلے معاذ اللہ. وہ ادھر بیٹھا تھا، ہم ادھر بیٹھے تھے. اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے، آقا و مولا فرماتے، سن لو پھر مت کہنا کہ بھیا نے بتایا نہ تھا. اطلس و کم خواب تھی، پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. اور اگر نہیں کھایا کسی نے تو وہ آ کے بتاتے بھیا ہم نے کھایا نہیں. ارے نہیں کھایا تو ہمارے پر کون سا احسان کا ٹوکرا رکھا؟ نہیں کھایا تو اپنا ایمان بچایا، کھا لیتے تو جہنم میں جاتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. سن لو آقا ارشاد فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. مفہوم آیت مقدسہ، کوئی تم نے کہا اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک وہ اپنی ماں سے، اپنے
اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے عزیز و اقارب سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ مسلمان نہیں۔ اب آگے تم رات میں لیٹنا اور سوچنا کہ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، اور گرمی کا مہینہ ہوتا تو کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو جلدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سوچ رہے دکان بند پڑی صبح سے، جلدی سے جب آ کے چلے جائیں تو فرصت ملے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اتارا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اللہ کہ آپ جانو، آپ کا چاہے روٹی کھاؤ یا بوٹی کھاؤ، ہمارا ایمان خدا کی قسم یہ ہے، ہمارا ایمان خدا کے وعدہ لا شریک کی قسم یہ ہے۔ اللہ اللہ وہ ہمارا ایمان سن لو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ انہی کی ولادت کا دن ہے۔ خلیفۃ المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ اللہ تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم ہمارے بسترے پہ لیٹ جاؤ، تم ہمارے بسترے پہ لیٹ جاؤ، رب کا حکم آ گیا ہجرت کے لیے، لہذا میں یہاں سے جا رہا ہوں، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، اے علی یہ امانتیں پہنچا دینا پھر آنا۔ اللہ اللہ حضرت سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ 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 پڑھ کر دھول ڈالی، سب اندھے ہو گئے۔ میرے آقا نکل کے آئے تو خلیفۃ المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے پاک پہ حاضر تھے۔ فرمایا صدیق تمہیں کس نے خبر کر دی؟ بولے حضور آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا تھا ایک دن مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت ہوگی۔ اللہ اللہ اس روز سے جو معلوم ہوا مجھے تو میری ساری راتیں حضور کے در رحمت پہ گزری۔ اللہ اللہ پتہ نہیں کب سرکار جائے میں نہ رہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا کو لے گئے، اللہ آقا تشریف لے گئے حضرت خلیفۃ المومنین کے ساتھ۔ پہلے عرض کیا یا رسول اللہ میں غار کو صفا کر لوں، آپ نے غار کو صاف کیا اندر جا کے اور سب میں کہنا کپڑے وغیرہ لگا دیے۔ اللہ اللہ ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اس میں اپنا انگوٹھا لگا دیا، اور اس کے بعد اللہ اللہ ایک وہاں سانپ رہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایک دن اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غار میں تشریف لائیں گے۔ پوری زندگی وہی کاٹ دی کہ مجھے زیادت ہو جائے گی اللہ کے حبیب کی۔ تھوکنے میں پیزن ہے، تھوکنے میں زہر ہے، تو تھوک لے تو دنیا تیرے منہ پہ تھوکے، اور اللہ کا حبیب تھوک لگا دے تو شفائیں برس رہے۔ سبحان اللہ اللہ غلام شہید بھائی وہاں گئے تھے آپ دیکھنا یار محمد اور آپ کھانا دینے صاحب بھائی کیا چیز اتنی ہے جتنی تھی؟ اچھا ہاں نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو پارٹیاں یہ تو آئے گے بائک نہیں رہ گیا جو آلہ وہ بھی نماز عصر جو علاقت کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جا اسے پہ دے چکے۔ وہاں غار
غار میں سانپ نے کاٹ دیا، اپنی جان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قربان فرما دیا۔ حکم یہ ہے کہ اگر دشمن ہے تو نماز قضا کر دو، تم نہیں ہوگے تو سجدہ کون کرے گا؟ تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، مگر حضرت خلیفۃ المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اب اس کو سنیے اعلیٰ حضرت صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز غر کی ہے، اور حفظ جا تو جان فروز غر کی ہے، اور حبیبی یا رسول اللہ ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاج ور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاج سے نیہا ہو گیا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کرو دھوپ۔